بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن مجید کو سننے کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے تراویح کی صورت میں، اور تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہر صاحب ہمت اور صاحب استطاعت کے اوپر کے فرض ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن سننے کا اہتمام۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن مجید کرنا بہت ہی باعث سعادت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے میں بھی بالخصوص اور سال بھر میں بالعموم تلاوت قرآن کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صحابہ کرام کے تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 198 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب واپسی تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ہماری حفاظت پر مامور ہوگا؟ تو دو صحابہ کرام حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہما سیکورٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب دونوں نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ رات کے دو حصے کر لیں گے۔ پہلے حصے میں حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور دوسرے حصے میں حضرت عمار ابن یاسر۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے، اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ سیکورٹی پر مامور ہوئے، اور اس دوران آپ نے نوافل شروع کر لیے، اور نوافل کے اندر تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ رات کو دشمن نے جب دیکھا کہ آپ سیکورٹی پر مامور ہیں، اس نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ پہلا تیر پھینکا جو آپ کی جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن تلاوت قرآن جاری رکھی۔ دوسرا لگا، پھر بھی تلاوت قرآن جاری رکھی۔ جب تیسرا لگا تو آپ کو مجبوراً رکوع میں جانا پڑا، اور اس کے بعد حضرت عمار کو جگایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ جگایا کہ جب پہلا تیر لگا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس وقت تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں تلاوت چھوڑ کر آپ کو بیدار کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے اوپر حفاظت کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو میری جان بھی چلی جاتی، مگر میں تلاوت قرآن کو نہ چھوڑتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا تلاوت قرآن کرنے کا انداز اور تلاوت کا جذبہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں قرآن کریم سننے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے اور آثار السنن میں علامہ نیموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت لائے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں تراویح کی صورت میں قرآن سننے کا اہتمام کرتے تھے، اور 20 رکعت تراویح میں، کیونکہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قیام رمضان کرتے تھے، تراویح کے اندر پورا قرآن کریم سنا کرتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اپنی لاٹھیوں کے سہارے پر کھڑے ہو کر بھی قرآن سنا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کو کہتے کہ وہ تلاوت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت کرتے تھے۔
हमें भी चाहिए कि समात कुरान का एहतमाम करें। ऐसी सूरत हाल में जब लोग सुस्ती का शिकार होते हैं, वो चाहते हैं किसी ऐसी मस्जिद में तरावी अदा की जाए जहाँ पर जल्दी से कुरान पढ़ा जाए, तो ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। हमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान सुनना चाहिए। और तीसरे नंबर पर रोज़ों का एहतमाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानाने गिरोहे नौजवाना, जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। क्योंकि ये निकाह आँखों को झुकाता है और शहवत को मिटाता है और शर्मगाह को बचाता है। और फमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम। जो तुम में से निकाह की ताकत ना रखे उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़इन्ना लहू वजाअ। क्योंकि रोज़ा भी शहवत को कम करता है। तो लिहाजा मुसलमान पर, मर्द औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो रोज़ों का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए और अपने मालों की ज़कात की अदायगी भी करनी चाहिए। इसलिए कि इस महीने में वैसे ही हर नेकी का सवाब 70 गुना और 700 गुना तक पहुँच जाता है। एक नेकी अगर कोई बंदा करता है तो 70 गुना उसको सवाब मिलता है। और फिर अपने मालों का हिसाब लगाना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में अपने माल का हिसाब लगाएगा और अपनी ज़कात अदा करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर हिसाब देना आसान हो जाएगा।